بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا جو یہ ہمارا آپ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے کتاب حادی الارواح الی بلاد الافراح، اب ہم اس کا 52 نمبر باب شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان رکھا ہے امام القیم رحمہ اللہ نے کہ جنت کے خدام یا جنتیوں کے خادم اور ان کے غلام بچے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں آپ جانتے ہیں نعمت یا رفاہیت یا اچھی زندگی کا ایک مزہ یہ بھی ہے کہ انسان کی خدمت کرنے والے لوگ رہیں، اور خدمت کرنے کے لیے عموماً انسان جو ہے خوبصورت لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اور وہ بھی اگر کم عمر ہوں تو یہ اور بھی اچھی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی اہل جنت کو خدام عطا کرے گا، اور وہ خدام کیا ہوں گے؟ بچوں کی شکل میں ہوں گے۔ وہ خدام بچوں کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، سورہ الانسان میں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خدمت کے لیے آئیں جائیں گے ان کے پاس ولدان، ایسے بچے جو مخلدون ہمیشہ رہیں گے۔ دو اعتبار سے ہمیشہ رہیں گے، اولاً وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ہے نا، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے ایک، اور دوسرے لحاظ سے وہ ہمیشہ خدمت میں رہیں گے، ہمیشہ خدمت میں رہیں گے۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر قرآن مجید کے کسی لفظ یا کسی آیت میں معنی کا دو احتمال ہو سکتا ہے، اور دونوں معنی شرعی طور پر مقبول ہے، دونوں ایک دوسرے میں تعارض نہیں ہے، تو ان دونوں کو قبول کیا جائے گا، دونوں معنی لیے جائیں گے۔ تو وہ بچے جو جنتیوں کو خدمت کے لیے ملیں گے وہ ہمیشہ اولاً بچے رہیں گے، کبھی جوان اور بوڑھے نہیں ہوں گے، اور ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آج کل کی نوکریوں کے طریقے سے 2 سال کا کانٹریکٹ ہے پھر چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشگی ہے۔ تو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی وہ خوبصورتی کے لحاظ سے اتنے خوبصورت ہوں گے تو گویا وہ موتی دکھائی دیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، آنے جانے سے مراد کیا ہے؟ ان کی خدمت کرنا ہے، آنے جانے سے ان کی خدمت کرنا، اور ان کے پاس ہمیشہ بچے رہنے والے آئیں گے، کیا؟ بے اکواب، آپ خورے لے کر کے، وآباریک، اور یہ جگ لوٹے اور یہ ساری چیزیں لے کر کے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز فائدہ اور ذکر کیا ہے کہ وہ بیکار نہیں بیٹھے ہوں گے، بلکہ کیا ہے؟ ہمیشہ وہ خدمت کے لیے تیار ہوں گے اور حاجت کے اندر تیار ہوں گے، جس طریقے سے ہم نے ان کی وضاحت کی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیا جائے کہ یہ بچے کون ہیں، یہاں پر یہ بچے کون ہیں؟ آیا مومنون کی بچے ہوں گے، یا یہ خدمت کے لیے بچے اللہ تعالیٰ جنت میں اور پیدا کر دے گا؟ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ نابالغی میں جو بچے انتقال کر گئے ہیں وہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے اس دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بچے ہوں، اور یہ خواہش انسان کے دل میں جس قدر ہے اس کا اندازہ آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ جس کی شادی کے 2 3 4 سال ہو گئے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، یہ خواہش کتنی ماں باپ کے دل کے اندر رہا کرتی ہے۔ تو چونکہ جنت میں نعمتوں کی جگہ ہے اور دنیا کی نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت ہے، لہذا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اور ان کے بچے یا مومنین کے بچے جو نابالغی میں فوت ہو گئے ہوں گے انہیں ان کی خدمت کے لیے رکھے۔
دوسرا قول یہی ہے کہ نہیں، یہ مومنین کے بچے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان میں ہر ایک کو کامل کر دے گا۔ کس میں کامل کر دے گا؟ عمر میں بھی کامل کر دے گا، 33 سال کی عمر میں، ہے نا؟ اس قول کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ جب وہ جنتی ہیں اور آدم کی اولاد ہے تو انہیں دوسروں کے طریقے سے جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملنا چاہیے، تو کامل کر دے گا اللہ تعالیٰ عمر کے لحاظ سے بھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، جس طریقے سے ان کے بوڑھے ماں باپ کو بھی کامل کر دیا ہے، بوڑھے ماں باپ کو کامل کر دیا ہے۔ یہ تو ایک قول یہ ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسانی بچوں میں سے بھی کچھ بچے ہوں گے جنتیوں کی خدمت کریں گے، جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ اس سلسلے میں بعض حدیثیں بالکل صریح ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے متعدد کتب حدیث کے حوالے سے اپنی صحیحہ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطفال المشرکین کے بارے میں پوچھا گیا، مشرکوں کے بچے، اچھا وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں، ظاہر بات ہے انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا اور نہ دنیا میں وہ ایک مسلمان تھے، اور جہنم میں جائیں یہ بھی نہیں، اس لیے کہ ان مکلف نہیں تھے، ابھی ان کے اوپر کوئی گناہ اور اجر نہیں لکھا جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں ظاہر بات روایات مختلف ہیں، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خادم اہل الجنہ، وہ جنتیوں کے خادم بن کر کے رہیں گے، وہ جنتیوں کے خادم۔ تو یہ بچے ولدان مخلدون جو ہیں، یہ بچے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود مومنوں کے نابالغ، کافروں کے نابالغ بچے جو انتقال کر جاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ ایسے بچوں کو پیدا کر دے، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ جنتیوں کی تعداد کے مقابلے میں ان بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ پچھلے حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کے کتنے خادم ہو گئے؟ 1000۔ ظاہر بات یہ انسانوں سے تو پورے نہیں ہو سکتے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ ان میں کچھ اللہ نے نئے بنائے ہوں، کچھ اللہ جو کافروں کی جو نابالغ فوت شدہ اولاد ہے وہ ہوں، اور ہوتا کچھ مومنین کے اپنے بھی بچے ہوں، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے 53 نمبر باب جو قائم کیا ہے وہ جنت کی، اہل جنت کی عورتیں، ان کا حسن، ان کے اوصاف، ان کی ظاہری اور باطنی خوبصورتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مقدس یعنی قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ان کا ذکر کیا ہے اہل جنت کا، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنتیوں کو ایسی بیویاں ملیں گی جو کیا ہوگی؟ وہ مطہر ہوگی، پاک ہوگی، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی آلائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک کیا رہے گا، نہ انہیں وہ عورتوں کو جو ضروریات پیش آتی ہیں وہ پیش آئے گی، اور نہ ہی کوئی اور صورت اس کے اندر پیش آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ دخان میں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموت الاولی وقاہم عذاب الجحیم۔ ان المتقین، متقی لوگ ان جگہوں میں ہوں گے جو امن کی جگہ ہے، فی مقام امین، امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، پہنے گے باریک اور دبیز ریشم کے لباس۔ سندس و استبرق بتایا دونوں ریشم کی قسمیں ہیں، باریک اور دبیز قسم کے ریشم کے لباس پہنے کے متقابلین ایک سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین،
اسی طرح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا نکاح کر دیں گے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو عام طور پر جو بیان کیا جا رہا وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں کن کو مل رہی ہیں؟ مردوں کو مل رہی ہیں۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو ہماری بہنیں جنت میں جائیں گی انہیں نعمتوں سے محروم کیا جائے گا، حاشا للہ، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اصل میں یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید کے اندر عام طور پر تغلیباً خطاب کس کو کیا جاتا ہے؟ وہ مردوں کو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منهم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو جس طریقے سے مردوں کو یہ چیزیں مل رہی اس قسم کی چیزیں، ایسے ہی جو جنت میں عورتیں جائیں گی انہیں بھی یہ چیزیں ملیں گی، خادم کی شکل میں ہے، لباس کی شکل میں ہے، چشمے کی شکل میں ہے نا، ان کے شوہر کی شکل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ان کے لیے خوبصورت بنا دے گا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہوگی، جیسے وہ جنت میں داخل ہوں گی تو بچے ان کا استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے، ہے کہ نہیں؟ ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن حوروں کو رکھا ہے وہ دوڑ کر کے آئیں گے ان کے استقبال کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ان ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے لحاظ سے ملنے والی ہے۔ تو عموماً خطاب کیا جایا ہے؟ مخاطب مردوں کو کیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر تقریباً یہی بات بلکہ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو کا بھی ادب ہے، یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ میری بیوی یہ کہہ رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف کری۔ آج یہ نیا ہو گیا ہے فیشن کہ ہاں بھائی بیوی صاحبہ کا یہ خیال ہے، لیکن اصل جو ہے ہماری تہذیب جو ہے وہ کیا ہے کہ عورتوں کا نام نہیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی خود اپنے شوہروں کا نام لینا پسند، ارے فلاں صاحب نام لے کر کے، ظاہر بات یہ بھی ایک شوہر کے مقام اور ادب کے ہے نا، کیا گھر والے فلاں کے ابو ہے نا، وہ راضی نہیں ہے اس پر، سب جانتے ہیں وہ مراد کون ہے؟ وہ شوہر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تہذیب ہے، اسی لیے قرآن مجید میں عام طور پر الفاظ کس کے لیے استعمال ہے؟ مردوں کے۔ اس بات کی وضاحت ہم نے اس لیے ضروری سمجھی کہ بات کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری کی ساری نعمتیں کس کو مل رہی ہیں؟ مردوں کو ہے، عورتیں بیچاری اس سے محروم ہے؟ نہیں، وہ ساری نعمتیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جتنی مشقت اور جتنی پریشانیاں عورتیں اٹھاتی ہیں گھر کی خدمت کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کی خدمت کے لیے، شوہر کی ڈانٹ ہے، اسی طریقے سے ماحول کا دباؤ ہے، گھر ہے، ہر طریقے سے، تو یہ چیز آخرت میں رائے گا نہیں جائے گی، یہ چیز رائے گا اور بیکار نہیں، بلکہ اس کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے عوض میں اس کا عوض الجنت میں انہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا نکاح کریں گے۔ کن کا؟ مرد جو لوگ ہیں، ایسے عورتوں کو کیا ملیں گے؟ خادم ملیں گے، اور ان کا شوہر ان کو ملنے والا ہے۔ اور اگر ان کا شوہر نہیں ملا، ہو سکتا ہے کوئی بے شادی کی عورت رہی ہو دنیا میں، ہے نا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نے ظاہر نہیں کیا اور وہ دائمی طور پر جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پوری کرے گا، وہ جو چاہے گی۔ اگر چاہے گی شوہر، اللہ تعالیٰ کسی جنتی مرد سے اس کی شادی کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مرد ہے یا عورت، بعضکم من بعض، اللہ نے فرمایا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، مرد ہے یا عورت ہے، ہم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور اہل جنت کی عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کئی جگہ کانہن الیاقوت والمرجان ہے، اور فیہن خیرات حسان ہے، اور ایک جگہ فرماتا انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم ان کی نئے سرے سے ان کا انشاء، ان کی پرورش یا ان کو بڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، ہے نا، ان کی نشو و نما کریں گے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم انہیں باکرا بنا دیں گے،
اور عربن اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی، اور اترابا ہم عمر ان کو ہم بنا دیں گے۔ تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی بیان کی، اور ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو اطلعت امرأۃ من نساء اہل الجنہ الی الارض لملأت ما بینہما ریحا، اگر ایک جنتی عورت روئے زمین کی طرف صرف اپنا چہرہ کر دے اور دکھا دے تو اس کی خوشبو سے ساری روئے زمین بھر جائے گی۔ وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان اور زمین کی ساری دنیا، ساری تاریکی روشن ہو جائے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا، اور اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام قیمتوں سے بڑھ کر کے اور افضل ہے۔ 54 نمبر باب کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن حوروں کا ذکر فرمایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے۔ ظاہر بات جنت میں حوریں ہیں نا، وہ انسان تو ہے نہیں، تو ان کی بناوٹ کس چیز سے ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے، البتہ علماء کا قول ہے کہ حور عین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زعفران سے پیدا کیا ہے کہ نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان کو جنت کے کسی مادے سے پیدا کیا ہے، لیکن یہ اصل مسئلہ ہے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے الگ ہٹ کر کے ان کی اپنی ایک پیدائش کی ہے، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنتیوں کے لیے تیار کیا، حتیٰ کہ ان کے اندر یہ احساس بھی رکھا ہے، اور ان کے شوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے اس شوہر کے بارے میں بھی خبر کی ہے جو دنیا کے اندر اس وقت زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے بارے میں اسے خبر ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جو مسند احمد کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجها فی الدنیا، کوئی عورت اگر اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے، بلا سبب اسے تکلیف دیتی ہے، تو جنت میں حور عین جو اس کی ہونے والی بیوی ہے وہ وہاں سے کہتی ہے لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرا برا کرے اسے تکلیف نہ دو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ تو تیرے پاس بطور مہمان کے ہے، وقت دور نہیں تجھے چھوڑ کر کے میرے پاس چلا آئے۔ اور یہی اس کے برخلاف بھی ہوگا، اگر کوئی مرد بغیر کسی سبب کے اپنی بیوی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی جو حوریں وہاں ملنے والی ہیں وہ شوہر کے لیے بھی کہتی ہوں گی کہ اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، کیوں تنگ کر رہا ہے اس کو، وہ تیرے پاس مجبوری کی شکل میں ہے، اللہ کا خوف کر، دور نہیں کہ وہ تمہیں چھوڑ کر کے جلدی میرے پاس چلی آئے۔ حوریں ملیں گی جنتی، وہاں جنت کے اندر مرد نہیں ہیں، وہاں پر حور ہیں۔ وہ عورت اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر کوئی عورت اس دنیا میں غیر شادی شدہ ہے یا اس کا شوہر کسی وجہ سے جنت میں نہیں آ پایا تو اللہ تعالیٰ اس کی مرضی پر اس کو چھوڑے گا، وہ چاہے گی تو کسی جنتی مرد ہے اس کی شادی کر دے گا، جو عام انسان جنتی مرد ہے ان سے شادی کر دے گا ان کی، جیسے بعض ضعیف روایات کے اندر وارد ہے، اس کی صحت نہیں ثابت ہو سکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے متعلق بیان فرمایا جیسے حضرت مریم ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی نا، حضرت آسیہ ہیں، ان کا شوہر کون تھا؟ فرعون، کافر تھا، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو عورتوں کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا قیامت کے دن، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن سند کے لحاظ سے اس کو قوی نہیں کہا تھا، سخت ضعیف روایتیں ہیں، یہ سخت ضعیف، قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن بطور مثال کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی عورت رہی اور اسے یہ خواہش رہی تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ وہاں پر اس کو ملا دے گا، جوڑ دے گا۔ ایک اور چیز جو دلچسپی کی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ لوگوں کی الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں، اس دنیا میں ایک شخص ہے اسے اللہ نے اولاد نہیں دی، بغیر اولاد کے چلا گیا ہے، اب وہ جنت میں گیا تو جنت چاہے گا کہ اولاد ہوگا مجھ کو، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے،
یا اسی دنیا میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کو 2-3 اولاد ہو گئی تو چاہتے ہیں کہ بس معاملہ بند ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بزدلی ہے اور اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا معاملہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ الحمدللہ اللہ انہیں جتنا بڑے خوش ہوتے ہیں، یا ہمیں جانتا ہوں بعض لوگوں کو اللہ نے 2-3 اولاد دی تو اور آگے نہیں تو دوسری شادی کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اولاد دے، یہ کہ ہم ان کی تربیت کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور اجر سے نوازے گا متعدد ہو۔ تو اگر یہ خواہش وہاں پر رہی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی یہ خواہش پوری کرے گا۔ کوئی مرد ہے اللہ نے اسے اولاد نہیں دی، اسی لیے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو اس سلسلے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں اور اپنی جنت کا سودا کر دے رہے ہیں۔ بسا اوقات لوگ شرکیہ کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں اس بچے کی لالچ میں کہ ہمیں بچے ہو جائے، فلاں مزار کے اوپر جانا، فلاں بابا کے پاس جانا اور فلاں جگہ جانا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے صبر کیجیے، جائز وسائل استعمال کیجیے، اور اگر نہیں اس دنیا میں آپ محروم رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اولاد سے محروم نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک حدیث جو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث ابو سعید خدری سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي۔ اگر مومن کی خواہش جنت میں اولاد کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی گھنٹے میں، ایک ہی وقت میں بیوی کو حمل بھی ہوگا اور بچہ بھی پیدا ہو جائے گا، اور اتنی ہی دیر میں بچہ بڑھ کر کے جتنا بڑا چاہے گا، وہ 10 سال کا چاہتا ہے، 5 سال کا چاہتا ہے کہ نہیں ہے، 15 سال کا، جتنا بڑا چاہے گا وہ آپ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس چیز کو وہاں کے اوپر پر رکھے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سلسلے میں حدیث جو طبرانی وغیرہ میں موجود ہے کہ لا یکون لہم فی الجنۃ ولد، جنت میں ان کو اولاد نہیں ہوگی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، وہ صحیح ہے۔ ایک اور چیز ہے، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ، اس لیے ہم نے کہا کہ جنت کے اندر ہر وہ نعمت ملنے والی ہے جس کی جو انسان کو پسند ہے، جس کی انسان خواہش کرے گا۔ بہت لوگوں کو گانا بہت پسند ہوتا ہے کہ نہیں؟ گانا سننے کا بڑا شوق رہا کرتا ہے۔ اب اگر جو ہے اپنے آپ کو اس سے روکے رکھتے ہیں، اگر گانا یہاں سنتے رہے اور جنت میں جائیں گے بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے، اسے محروم کر دے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو شخص یہ شراب دنیا میں پیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی شراب سے، ہے نا، سنا ہے نا آپ نے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ ہے کہ وہ گانا اس کو بہت پسند ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن گانا سننا نہیں چھوڑتا، ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز پڑھ کر کے آیا گھر سے، صبح اس کے بعد کیا ہے لگا لیا کہ کوئی ممتاز کون سے ہیں مجھے تو نام بھی نہیں آتا، ان کے گانے سننا شروع کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کے اوپر اپنا کنٹرول کر لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں وہ گانے سنائے گا کہ دنیا میں اتنا لذیذ گانا کانوں نے سنا نہیں ہوگا۔ چنانچہ بعض آیات سے علماء نے اس پر استدلال کیا ہے۔ وہ آیت جو سورہ الروم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروپ میں بڑھ جائیں گے، مومن کا گروپ ہوگا اور کافروں کا گروپ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے ہیں وہ روضہ باغ میں ہوں گے، یحبرون، اور مزے لے رہے ہوں گے۔ اصل معنی یحبرون کا کیا ہے؟ یعنی ایسا انسان خوشی سے جھوم اٹھے، یہ اصل میں حبرہ یحبرو کا معنی ہے۔ یحبرون یعنی وہ خوشی سے جھوم رہے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس کی تعریف کی ہے کہ یہاں جھوم رہے ہوں کسے؟ وہاں پر حور عین کے گانے سن رہے ہوں گے اور اس گانے سے وہ جھوم رہے ہوں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر لوگوں کو اس بات کا بھی موقع دے گا کہ لوگ وہاں پر انہیں اللہ تعالیٰ گانا سننے کی بھی، بلکہ بعض روایات میں ہے اس قسم کے بعض گانوں کا بھی ذکر ہے کہ حور عین انہیں گانا گا کر کے لبھائیں گی اور اپنی طرف مائل کریں گی۔ 98واں باب امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے سواری بھی ملے گی، گھوڑے کی بھی سواری ہوگی، اور اونٹ جو سواری پسند کریں گے اس کی بھی سواری ہوگی، اور اگر جہاز چاہیں گے تو وہ بھی سواری مل جائے گی، اچھی کار چاہیں گے تو وہ بھی سواری مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ چیز بھی انہیں مہیا کرے گا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ حل فی الجنت من خیل، اے اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ کیا جنت میں؟ دیکھیے اصلاً تو یہ ہے کہ جو دنیا کے جو جانور ہیں، جو دنیا کے جو جانور ہیں، ان میں سے کسی جانور کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بعینہ ہی وہ جانور وہاں پر پایا جائے گا۔ بعض اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں، کہتے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہوگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دمبا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں، یا اصحاب کہف کا کتا ہوگا جنت میں، اس کے اوپر کوئی واضح دلیل نہیں ہے نا۔ اور بعض ایسی حدیثیں جس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے ایک اونٹنی جو ہے، یا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جوڑا اونٹنی جو ہے وہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں 70 اونٹنیاں ختام لگی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دے گا۔ تو یہ کوئی دلیل دنیا کی ہوں، اللہ تعالیٰ جنت کے لیے وہاں کے لحاظ سے جانور کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، اور اگر دنیا کے جانوروں میں سے کسی کو اللہ داخل کرنا چاہے تو ہم نہیں جانتے اس کے سلسلے میں، لیکن کسی صحیح حدیث کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی جانور بھی جنت میں جائے گا۔ اس سلسلے میں اہل علم کا جو کلام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے شاید صحیح سند کے ساتھ تفسیر کی کتابوں میں مروی ہے کہ دنیا کے جو جانور ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، حشر ہوگا ان کا بھی، قیامت کے دن ان کا بھی حشر ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جمع کیے جائیں گے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ فیصلہ بھی ہوگا۔ جیسا کہ آپ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے بھی اللہ تعالیٰ دلوائے گا، لیکن اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا جنت جہنم میں جائیں گے وہ لوگ؟ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کونی ترابا، تم سارے کے سارے مٹی بن جاؤ۔ یعنی دنیا کے جو جانور ہیں ان میں سے کوئی جنت میں نہیں، البتہ وہاں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے لیے سواریاں مہیا کرے گا۔ تو جب اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ اگر تجھے جنت میں داخل کر دے گا تو فلا تشاء ان تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت الا فعل، جب بھی تو چاہے گا تیری خواہش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی سرخ اونٹ، گھوڑا کیسے ہوتے ہیں؟ سرخ ہوتے ہیں نا، سرخ یاقوت اور موتیوں کے اللہ تعالیٰ تیرے لیے گھوڑے وہاں پیدا کر دے گا جس کے پر ہوں گے، وہ ہوائی جہاز کے طریقے سے اڑ کر کے تجھے تو جہاں چاہے گا لے کر کے جائیں گے، تو جہاں چاہے گا تجھے لے کر کے وہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے اللہ کے رسول سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی بات تو بتا دی، کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ دیکھیے ہر آدمی جو جس ماحول کا رہتا اسی مزاج اسی اعتبار سے سوچتا ہے نا۔ ایک پہلوان ہے وہ پہلوانوں کے بارے میں سوچے گا، ایک انجینئر ہے وہ، ایک کھلاڑی ہے وہ کھلاڑی کے بارے میں اس سے متعلقہ چیز ہے، ایک عالم ہے وہ اپنے علم کے مطابق، اسی طریقے سے جو کھیتی کرنے والا ہے وہ، جو تجارت ہے، ہر آدمی کی سوچ ایسی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس قسم کے لوگ آتے تھے جو جیسا ہوتا تھا اسی قسم کی باتیں، جیسے حضرت رکانہ یا یزید ابن رکانہ رضی اللہ تعالیٰ پہلوان تھے نا، پہلوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ چاہے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھے پچھاڑ دیجئے تو میں جانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ مکے میں ان کی پیٹھ کوئی لگا نہیں پاتا تھا،
کوئی نہیں لگا پاتا تھا، بلکہ اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ چیلنج کیا، اگر آپ میری پیٹھ زمین سے لگا دیں تو آپ کو 100 بکریاں دیتا ہوں۔ آپ نے پٹھار دیا ان کو، وہ سمجھے کہ ارے ابھی میں سنبھل نہیں پایا تھا، کہا ابھی میرے پاس ابھی 200 اور 100 اور دیتا ہوں اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں۔ آپ نے دوبارہ پچھاڑ دی۔ بچے عجیب مالا ہے، دھوکہ کھا گئے۔ تیسری بار تیار ہوئے، کہا 100 میری بکریاں ہیں، وہ بھی میں آپ کو، اتنا اعتماد اپنے اوپر، ورنہ 100 بکریاں معمولی نہیں ہیں، اتنا اعتماد تھا اپنے اوپر، لیکن آپ نے تیسری بار ہی پچھاڑ دیا اور سینے پر بیٹھ گئے آپ ان کے کہ اب کیا کرو گے، اب تو مانو گے کہ نہیں مانو گے، تم ہار گئے ہو۔ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ پاس کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور طاقت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، ورنہ مکے میں آج تک کوئی میری پیٹھ زمین سے لگا نہیں پاتا، جو جس میدان کو ہوتا اسی میدان سوچتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان اعظم گڑھ میں ایک بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، اہل حدیث شاعر، وہ اپنی قسم تعریف کرنے لگے تو اعظم گڑھ کے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، بڑے بڑے علماء اعظم گڑھ میں گزرے ہیں عالمی طور پر، آج ان کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کسی عالم کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ وہ شاعر تھے اس لیے شعرا اور ادبا کا ذکر کیا۔ ہوں امانت کھا کے اعظم گڑھ کی پہچانو مجھے، احتشام و کیفی و اقبال و شبلی کی طرح۔ نہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا ذکر کیا، نہ عبید اللہ جو محدثین تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا میدان کیا تھا؟ شاعر تھے، اپنے میدان۔ ایسے ہی جو اونٹ والا ہے وہ جنت میں کیا مانگے گا؟ اونٹ۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو گھوڑے والے کو کہی تھی، جو گھوڑے والے سے کہی تھی نا کہ جب تو چاہے گا تو وہاں تیرا جو کچھ جی چاہے گا تجھ کو وہاں پر مل جائے گا۔ جب تو چاہے گا سواری کرنا تو اللہ تعالیٰ یاقوت کے سرخ گھوڑے تجھے دے گا جس کے 2 پر ہوں گے، اس پر تو بیٹھے گا، تجھے لے کر کے جائے گا۔ ایسے تو بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ یاقوت اور موتیوں کے تیرے لیے اونٹ کی سواری کر دے گا، اس پر تم چل کر کے جاؤ گے جہاں پر جانا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم بات جو جنتیوں کو وہاں پر ملنے والی ہے، اور بہت بھائیوں نے سوال بھی کیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ موضوع آگے آئے ہیں، جو 59 نمبر باب کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جنتی جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کو بھی جائیں گے، اور مزید یہ کہ دنیا میں جو ان کی کیفیات تھی، جو حالات تھی، جو اس کو ذکر کیا جو تھی، اس کا وہاں پر ذکر بھی کریں گے۔ ارے میں دنیا میں بڑا پریشان حال تھا لیکن اللہ نے بڑا ہمارے اوپر کرم کیا۔ میں دنیا میں اپنے بچوں کے لیے بڑا پریشان تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ ملا دیا، ہے کہ نہیں؟ یعنی جو ان کی کیفیت دنیا کے اندر رہی ہوگی اس کو یاد بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں بہت سی دلیل امام القیم نے دی ہے۔ میں ایک آیت، ایک جگہ کی آیت قرآن مجید کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنت میں جانے کے بعد ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کے گفتگو کریں گے اور سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، اور اس کا انتخاب اس لیے بھی ہم نے کیا ہے کہ بہت باعث عبرت ہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ ارے دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک روم پارٹنر تھا، میرا ایک اسکول میٹ تھا، میرا ایک جہاں ہم کام کرتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ جی کلین، اچھا بھائی چلو، ہمارا ساتھی تھا، جو کچھ کہہ لیجئے، ہے نا، یعنی جو کہتے ہیں ہمارا زمیل جو تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کان علی قرین، ہمارا ایک ساتھی تھا، کام کرنے والا ہو تو کھیتی کرنے والا، جو بھی ہے، گویا کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، مجھ سے کیا کہتا تھا؟ ارے تو ان مولویوں کی باتوں کو مان لیتا ہے، جو کچھ کہہ دیا وہ کہہ دیا، جنت تو تجھے حور ملے گی تو مان لیا، یہ کیسے ماننے والی بات ہے؟ کہہ دیا کہ ہاں بھائی جو ہے سود جو لیتے دیتے ہو، ہاں بھائی بینک میں تم نے پیسہ رکھا، اگر بینک والے تجھے 10% دے دیا تو یہ سود ہو گیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ ہم پیسے کے بعد پیسہ لے رہے ہیں، ہم نے محنت سے کمایا ہے نا، تو ایسے مفت میں کسی کو دے دیں ہم؟ ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تم باتیں مانتے ہو ان سب باتوں کو،
یہی سود لے دے کر کے دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اور آج تک مولوی حضرات کہتے ہیں سود حرام ہے، سود حرام ہے. یہ سب باتیں ہوتی کہ نہیں؟ یقول اینک لمن المصدقین، کیا تو میری بات، کیا ان لوگوں کی بات مانتا ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے؟ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمدینون، کیا ہم جب مر جائیں گے اور سڑ گل کر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ حساب اور کتاب بدلے کے لیے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ بات کہے گا ہمارا ایسا ساتھی تھا، اس کا مطلب کہ وہ جہنم میں گیا ہے، کہاں گیا؟ تو دوسرے لوگ کہیں گے حل انتم مطلعون، اس کو دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے، کہ کہاں گیا اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ دیکھے گا تو جہنم کے بالکل بیچو بیچ گڑھے کے اندر نیچے اس کو پائے گا. تو اسے دیکھ کر کے کہے گا قالت اللہ ان کت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، مجھے بھی میں تیری باتوں میں آ جاتا، الحمدللہ کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، نعمت نہ ہوتی، تو میں بھی آج اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دلی دوست اس دن یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر متقی حضرات ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کے دوست رہیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث سنن مسند احمد کے اندر، ایسے بخاری وغیرہ میں ہے لیکن تفصیل سے مسند احمد میں ہے، کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ گئے اور اپنا ٹھکانہ پا لیا، تب ایک دوسرے سے پوچھیں گے ارے فلاں صاحب کی کوئی خبر ہے، فلاں صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ نہیں آیا. ہمارا فلاں پڑوسی وہ کہاں چلا گیا؟ وہ نہیں آیا. تو لوگ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے؟ جہنم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جائیں گے سب مل کر کے اور اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے. جتنا اس دنیا میں کسی سے ضد کر سکتا ہے آدمی، اللہ کے سامنے ضد کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا فلاں ساتھی میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ ایسا کرتا تھا، میرے ساتھ دروس میں آتا تھا، سب کچھ تھا، آج آپ نے اس کو اس کے کسی گناہ کے عوض آپ نے کیا کیا ہے؟ جہنم میں ڈال دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کو پہچانتے ہو اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکال کر کے لے کر کے آؤ. تو جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوں گے، اور دنیا میں جو معاملات پیش آئے ہیں اس کو جنت میں یاد بھی کریں گے، ایک دوسرے کی زیارت کو بھی جائیں گے. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے اندر بہت سے دلائل موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سے لوگ ڈیوٹی سے آئے، فارغ ہوئے، کپڑا بدلے اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن گھومنے کے لیے بازار چلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی کام نہیں رہتا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بازار سے گھوم کر کے آئیں گے اور کچھ ہاتھ میں کچھ خریدا نہیں ہے، لیکن ایک شوق ہے بازار گھومنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنت میں یہ شوق بھی پورا کرے گا، یہ شوق بھی پورا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی بازار لگائے گا کہ جاؤ اور بازار میں جاؤ، گھوم کر کے آؤ. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعہ، جنت میں ایک بازار ہے، ہر جمعہ کو مسلمان جنتی وہاں پر جایا کریں گے. تو جب بازار میں کھڑے ہوں گے تو شمال سے ایک ہوا اٹھے گی، ہوا آئے گی جو ان کے چہرے اور ان کے کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر دے گی. جیسے یہاں ہوا آتی ہے اور گردیں آتی ہیں نا، تو یہاں کے چھڑکاؤ سے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، منہ جو ہے گرد سے اٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن وہاں کیا خوشبو ہوگی. تو جب واپس جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ ارے تم تو بڑے خوبصورت ہو کر کے آئے ہو، بڑا فریش ہو کر کے آیا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے صرف ہم ہی نہیں، تمہاری بھی یہی کیفیت لگ رہی ہے کہ تم بھی بڑی خوبصورت اور فریش ہو گئی ہو، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجِمَالًا، وہ لوگ اپنے گھر واپس جائیں گے تو ان کے حسن اور جمال میں اضافہ ہو گیا ہوگا.
تو ان سے ان کے اہل و عیال کہیں گے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا، ہم سے رخصت جب ہوئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، ہم سے رخصت ہوئے تھے تو اتنی رونق تمہارے چہرے پر نہیں تھی، ابھی تو بڑی رونق اور بڑی خوبصورتی آ گئی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے واللہ وانتم لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا، اللہ کی قسم تم بھی ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے سامنے بڑے خوبصورت اور بہت ہی پر رونق بن گئے ہو۔ اسی طریقے سے امام القیم رحمہ اللہ نے 60 نمبر باب کے بعد 61 نمبر باب جو رکھا ہے اس میں یہ موضوع رکھا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں اپنے رب کی بھی زیارت کریں گے۔ جنتی لوگ جنت میں اپنے رب کی بھی زیارت کریں گے، جس پر دلیل ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین کہ جب ہم متقیوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے وفد کی بطور مہمان کے رب کے پاس لے کر کے جائیں گے۔ اس کی تفصیل امام ابن ابو یعلا اپنی کتاب مسند ابو یعلا میں، امام طبرانی اپنی کتاب مسند طبرانی میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، علامہ البانی اسے صحیح قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آئینہ لے کر کے آئے، ایک آئینہ لے کر کے آئے جس آئینے کے اندر ایک کالا دھبا تھا، لے کر کے آئے ایک کالا دھبا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے یہ آئینہ؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ هذه یوم الجمعہ جعلہ اللہ عیدا لک ولامتک، یہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، عید کا دن قرار دیا ہے۔ آپ لوگ یہود اور نصارہ سے پہلے ہیں، اس لیے کہ جمعہ السبت والاحد ہے نا، جمعہ ہے، پھر اس کے بعد ہفتے کا دن ہے اور پھر اتوار کا دن ہے۔ اسی طریقے سے آپ پہلے ہوں گے، جیسے جمعہ پہلا ہے ایسے یہود اور نصارہ سے آپ لوگ، اس لیے کہ یہودی ہفتے کے دن کی قدر کرتے ہیں اور نصارہ اتوار کے دن کی قدر کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ کو جمعہ کا دن ملا ہے باقی بعد میں ہے، ایسے آپ کا بھی فیصلہ آپ کی امت کا قیامت کے دن ہوگا۔ اس جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ کوئی بھی نیک بندہ، کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر کی چیز پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کالا دھبا اس میں کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ کالا دھبا قیامت کا دن ہے اور قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ کالا دھبا قیامت ہے اور قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اور مزید بیان فرمایا کہ آپ کے یہاں دنیا میں تو یہ جمعہ کا دن کہلایا جاتا ہے، لیکن ہم فرشتوں کے یہاں اسے یوم المزید کہتے ہیں۔ فرشتوں کے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم المزید کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جبرائیل سے کہا کہ یوم المزید کیا ہے، یوم المزید کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی رکھی ہے جس سے خوشبو نکلتی رہتی ہے، اس وادی کے اندر سفید مشک کے ٹیلے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وادی میں تشریف لے آتا ہے، اس وادی میں سونے کے منبر اور کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں شہداء کے لیے، انبیاء کے لیے، اور حور عین اپنے غرفوں سے، اپنے کمروں سے باہر نکل کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گیت گاتی ہوئی باہر آتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اکسو عبادی، اس دن فرمائے گا میرے بندوں کو لباس پہنا دو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کو مہمان نوازی کے طور پر کچھ کھانا کھلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فرمائے گا میرے بندوں کو کچھ پانی پلا دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کو کچھ خوشبو لگانے کے لیے دے دو۔ کھانے پلانے کے بعد دیکھیں یہاں پہ سعودیہ میں ایک ہے نا جس کی عزت کرتے ہیں، پہنچا تو قہوہ دیا، پھر کھانا آیا، پھر چائے، اس کے بعد رخصت ہونے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ دھونی والی جو خوشبو ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جب رخصت سب کچھ ہو گیا ہے تو انہیں کھانا خوشبو لگا دو۔
تو جب بندے خوشبو لگا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے، سوال کرتا ہے ماذا تریدون، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو بندے جواب دیں گے ربنا رضوانک، اے رب ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضیت عنکم، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ واپس جاؤ۔ سب لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں، حور عین اپنے کمروں کی طرف واپس چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ دن ہے، حضرت جبریل فرمایا کہ یہی وہ دن ہے جسے ہم لوگ یوم المزید کہتے ہیں۔ تو گویا یوم المزید کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت کی اپنی زیارت کروائے گا، اور سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ دیکھیے ساتھیو، انسان کی ایک فطرت ہے کہ اپنے محبوب چیز کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جو جتنا محبوب ہوتا ہے اسے اتنے ہی شوق، جذبے اور شوق سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جنت کی نعمت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً وہ لوگ قیامت کے دن اس دن اپنے رب سے حجاب اور آڑ میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف مؤمنین ہی کو ہوگا۔ 62 نمبر باب، اس کے اندر امام القیم رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے کہ جنت کے اندر بدلی کا آنا، بارش کا آنا، ظاہر بات ہے اس دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بارش ہو اور لطف لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ یہ جو بدلیاں ہیں کچھ ہمارے اوپر تھوڑا سا سایہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ان کی قدر کرے گا۔ اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ علماء کے اقوال اس سلسلے میں بڑے واضح تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً یہ بات مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے لیے جنت کے اندر ایک جو رحمت کا گھر ہے اس کے اندر ایک نظام رکھا ہے کہ ایک بدلی اٹھے گی جو 40 دن تک ایسے برستی رہے گی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی نوازے گا۔ اسی طریقے سے 63 نمبر باب ہے جس میں امام القیم رحمہ اللہ نے جنت کی حکومت اور یہ بیان کیا ہے کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ بادشاہ ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا ابھی کہ وہاں پر ہر انسان کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب جس کو دنیا کے بڑے سے بڑے 10 بادشاہوں کے برابر زمین ملے گی وہ بادشاہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور جس کے 1000 خادم ہوں گے، جس کے 1000 خادم ہوں گے، کم سے کم وہ بادشاہ نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب وہاں پر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے نعیماً نعمتیں، وملکن کبیرہ اور بڑے بڑے بہت بڑا ملک وہاں پر آپ دیکھیں گے۔ اور یہ بھی بات جو ہے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خادم ادا کرے گا اور فرشتے ہر ایک طرف سے ان کے پاس جا کر کے انہیں سلامتی پیش کریں گے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر بادشاہت دینے والا ہے۔ آخر میں امام القیم نے 64 نمبر باب یہ باندھا ہے کہ جنت میں ہر انسان کو وہ کچھ ملنے والا ہے جو اس کے خیالات میں آیا نہیں ہے۔ یہ گویا کی تمام کا خلاصے کے طور پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ کچھ انسان کو ادا کرنے والا ہے، اور وہ حدیثیں، یہ بہت عظیم سا باب ہے ساتھیوں۔ میں نے اس کا ایک الگ سے ترجمہ کر کے لے آیا تھا کہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ امام القیم نے کس طریقے سے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نے جو جنت بنائی ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ چنانچہ ان الفاظ میں وَإِذَا سَأَلْتَ عَنْ أَرْضِهَا وَإِذَا سَأَلْتَ عَنْ سَقَفِهَا
أبنائها وإذا سألت عن حسبائها وإذا سألت عن بنائها، یہ ساری چیزیں بیان کر کے گویا پورا جو کیا اس کا خلاصہ، اگر تم اس کے زمین سے متعلق پوچھتے ہو تو اس کی زمین مشک اور زعفران کی مٹی ہوگی، اس کی چھت سے متعلق پوچھو تو اس کا چھت رحمان کا عرش ہوگا، اس کے گارے سے متعلق پوچھو تو مشک سفید مشک ہوگا، اس کے سنگریزے سے متعلق پوچھو تو لولو موتی اور جوہر ہیرے اور جوہر ہوں گے۔ اس طریقے سے پوری تفصیل تھا امام القیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اب آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے چند باتیں امام القیم رحمہ اللہ نے جو یہاں پر ذکر کی ہے اس کا اختصار پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس لیے کہ الحمدللہ کافی چیزیں جو اس سلسلے میں آ چکی ہیں۔ جو آخری باب ہے، آخری سے پہلے والا باب ہے، امام القیم رحمہ اللہ چند باتیں دی ہیں، ذکر کی ہیں کہ جنتیوں کی زبان کیا ہوگی۔ دیکھیے اس سلسلے میں کچھ صریح نہیں ہے، البتہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جنتیوں کی زبان کیا ہوگی، وہ عربی زبان ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے کس زبان کا انتخاب کیا ہے، وہ عربی کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث وغیرہ نہیں ہے، یہ بات واضح کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ بھی ہوگا، جنت اور جہنم کا مکالمہ ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ جنت کیا کہے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آپ نے کس کو رکھا ہے، مسکینوں اور کمزوروں کو رکھا ہے، اور جہنم کہے گی ہمارے پاس جبارین متکبرین گھمنڈیوں کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو پر ہونا ہے، جہنم بھی پر ہوگی بھرے گی اور جنت بھی بھرے گی، لیکن یہ بھرنا کیسا ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، شاید انس بن مالک کی حدیث ہے کہ جہنم میں برابر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم اتنے غصے میں ہوگی کہ کہے گی حل من مزید، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اور بھی کچھ ہے، تو سارے جہنمی پورے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنا قدم مبارک رکھے گا تو سمٹ جائے گی اور اپنی آواز وہ بند کر دے گی۔ جس طریقے سے بسا اوقات آپ دنیا میں دیکھیں، آپ سے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، بڑے غصے میں ہے تو آپ اس کے سر پر اپنا ہاتھ، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہیں، آپ کے لحاظ میں، آپ کے احترام میں۔ وہ اسی طریقے سے جہنم بڑے غصے میں ہوگی، لیکن جب الرحمن الرحیم اللہ قادر و جبار جب اس میں اپنا پیر رکھے گا تو وہ کیا کرے گی، وہ خاموش ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو داخل کرے گا، لیکن پھر بھی جنت میں جگہ باقی بھی بچے گی۔ جنت کی وسعت کا اندازہ لگائیں ساتھیوں، ہلکے درجے کے جنتی کو اتنا کچھ ملنے والا، اس کے باوجود جنت میں جگہ رہ جائے گی۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ينشئ لها خلقا ليسكنهم الجنہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سے اور مخلوق پیدا کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے امام القیم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنت کے اندر نیند نہیں آئے گی۔ ہمارے بعض بھائی کہہ رہے تھے نا، ہم نے کہا کہ یہ چیز موضوع آنے والا ہے، جنت میں سونا نہیں ہے، اس لیے کہ نیند آتی ہے، کیوں؟ یہاں تھک جاتا ہے تو آرام کے لیے، اور جنت میں تھکان وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور نیند موت کی ایک ہلکی سی شکل ہے، اس لیے قرآن مجید میں اسے وفات کہا گیا ہے۔ ہم خود بھی جب سونے جاتے ہیں کون دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک، اے اللہ تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں میں، یعنی سو رہا ہوں، وَأَحْيَا، اور بیدار ہوگا۔ تو اس لیے جنت کے اندر نیند رہی ہے۔ اسی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ الحمدللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اینام اہل الجنہ، کیا جنتی لوگ سوئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا النوم اخو الموت اہل الجنہ لا ینامون، سونا کیا ہے؟ یہ موت کی ایک بہن ہے، موت کی شکل ہے، موت کی ایک شکل ہے، اور جنتی لوگ سوئیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ ایک شخص کو، جنتی کو، جنت مل جانے کے باوجود بھی اس کے درجات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا
رہے گا، جیسا کہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ ایک شخص کا جنت میں اونچا مقام ملتا جائے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ یہ کیوں ملا ہے؟ کہا تیرے بندے نے جو تیرے لیے دعائے استغفار کی تھی اس کو ہم نے کنارے رکھا ہوا تھا ابھی، ہے نا، اور آج اسی کو تیرے درجے کو ہم بلند کر دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جنت کے معاملے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کی ذریت کو اگرچہ اس جیسا عمل نہیں کریں گے، شرط یہ ہے کہ ایمان ان کے اندر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ساتھ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ذریت بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی وہ بھی مومن رہے، تو الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے عمل کو کم کر کے انہیں نیچے کریں جہاں ان کی ذریت کا مقام ہے، نہیں، ان کو ان کے مقام پہ باقی رکھ کر کے ان کو ہم اوپر اٹھا دیں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ لا يرفع ذریۃ المؤمن الیہ فی درجتہ وان کانوا دونہ فی العمل لتقر به عینہ، اللہ تعالیٰ مومن کی ذریت کو اگرچہ اس کی ذریت کا عمل اس سے کم ہوگا لیکن اس کے آنکھوں کی سکون ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا دے گا۔ پانچویں ایک فصل اور رکھی امام القیم رحمہ اللہ نے کہ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا تاکہ جنتیوں کو یہ خوشی ہو جائے کہ ہمارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے، اور جہنمیوں کو افسوس زیادہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر یہ موت آنے والی۔ صحیح بخاری مسلم ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ موت کو ایک خوبصورت میڑھے کی شکل کے اندر لے آیا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیوں تم اس کو جانتے ہو؟ تو کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر جہنمیوں کی طرف رخ کر کے کہے گا کہ اے جہنمیوں تم اس کو جانتے ہو؟ تو کہے گے ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر دونوں کو دکھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جو فرشتہ لے آئے گا اس کو وہیں پر ذبح کر دے گا، اور پھر کہے گا اے یا اہل الجنہ الخلود لا موت و یا اہل النار الخلود فلا موت، اے جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں اس حسرت کے دن سے ڈرائیے، یہی وہ حسرت کا دن ہوگا، یہی حسرت کا دن ہوگا۔ اور ایک باب امام القیم نے یہ بھی دیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ جنت میں عبادات کا کسی کو مکلف نہیں بنایا جائے گا، نہ انسان کسی شخص سے جنت میں عبادت کا مطالبہ کیا جائے گا، نماز روزے حج زکوٰۃ کسی کا مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں کسی کو کوئی عبادت میں لذت ملتی تھی نماز میں یہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی لذت میں اضافہ کے لیے اس کا موقع دے گا۔ جیسے بعض سلف کے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہے نا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ کیا ہیں؟ نماز۔ وہ اس لیے نہیں کہ اب نماز سے ان کے درجات میں بلندی ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کو چونکہ سکون لذت اسی میں ملتی تھی، اسی لیے حضرت ثابت البنانی جو حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں بڑے مشہور، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے تو مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر۔ تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کہ اب نماز کا کچھ فائدہ ہے، نہیں، اس لیے جنت میں جنتی کھانا اس لیے نہیں کھائیں، ان کو جنت میں ضرورت ہے کھانا کھانے کی، اس لیے نہیں کھائیں گے، اس لیے کھائیں گے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی چاہے گا تو وہاں پر کیا ہے، لذت کے طور پر اسے یہ چیزیں دی جائیں گی، ورنہ جنت کے اندر ان تمام چیزیں نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس ایک منٹ میں کہ آخری باب جو امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام القیم نے آخری باب وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں کہ آخر یہ تمام خوبیاں جو ذکر کی گئی ہیں جنت کی، اس کا مستحق کون ہے؟
کون ہے اس کا مستحق؟ کہا اس کے مستحق مؤمنین ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ مؤمنین، اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا انہیں آپ خوشخبری سنا دیجئے، کس بات کی؟ جنت کی۔ تو آپ نے شرط رکھی ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو ذکر کی اتباع کرتا ہے، قرآن کو مان لے رہا ہے، نصیحت کو قبول کر رہا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب بے دیکھے اللہ پر ایمان لے آ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، فبشر ہو تو اسے خوشخبری دے دیئے مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں، البتہ ان خوشخبریوں کا حقدار وہی شخص ہوگا جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں۔ تین چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ سنت کے مطابق اس کا عمل ہے، سنت کے مطابق اس کا عمل ہے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئیں، ایمان پایا گیا، تقویٰ پایا گیا، اور سنت کے مطابق اس کا عمل رہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اتنی خوشخبریاں رکھی ہیں اس کا مستحق کون ہے؟ وہی شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان خوشخبریوں کا حقدار بنائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمیں اور آپ کو اس آیت کا مستحق ٹھہرائیں۔ وہ کون آیت؟ جو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، تو یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان ہی کی روشنی میں، ایمان ہی کے سبب، ایمان ہی کے ذریعے ان کا رب انہیں ہدایت کے راستے پر لے چلے گا۔ کس ہدایت کے راستے پر؟ وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دعواہم فیہا، اس جنت کے اندر ان کی پکار کیا ہوگی؟ اللہم سبحانک اللہم، ان کی پکار کیا ہوگی؟ ہر جگہ سے یہی ندا آئے گی سبحانک اللہم۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے یہ بات کہی کہ یہ کلمہ ان کے فطرت میں شامل ہو جائے گا، جیسے سانس لینا آپ کی فطرت میں ہے ویسے ان کی فطرت میں شامل ہوگا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان میں ایک دوسرے سے ملاقات کا طریقہ کیا ہوگا؟ سلام کرنا ہوگا۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری ان کی پکار کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس درس کا آخری خاتمہ کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے زندگی کے لمحات میں سے ایسے لمحات خاص کریں اس چیز کے لیے جس چیز کی طرف، جس مقصد کی طرف ہمیں جانا ہے اور بڑھنا ہے۔
اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں رکھیں کہ اگلی مرتبہ کبھی بھی ایسی دینی مجلسیں ہوں تو اللہ ہمیں اس کی شرکت نصیب فرمائے، اللہ اس کے لیے ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا محض کرم و فضل ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا، یہ اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے پاس وہ فرصتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں کہ آج ہم شریک ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایسے بہت سارے ساتھی جو بے حد شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، لیکن دنیا کی ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہ شامل نہیں ہو پاتے۔ اللہ انہیں بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ کا اپنی جانب سے، تمام ذمہ داروں کی جانب سے، سینٹر کے ذمہ داروں کی جانب سے بے انتہا شکر ادا بجا لاتا ہوں، اور ساتھ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کا تادیر سایہ ہم پر جاری رکھے۔ اسی طریقے سے ہمیں شیخ سے مستفید ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، علماء کرام سے جڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ علماء سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی ہمت کی بات ہے، ہم میں سے اکثر نوجوان ہیں، ایک جگہ ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، سنتے ہوئے ہم تک جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بڑے ہیں کہ مسلسل 3 دن سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جنت کے راستے کیا ہیں، جہنم سے کیسے بچنا چاہیے، مقصد کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہے، طور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بدل میں اللہ شیخ کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نعم البدل عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں شیخ کے کتنے ظروف ہیں، شیخ کے اپنے کام ہیں، شیخ کے اپنے مسائل ہیں، لیکن سارے مسائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شیخ نے اس دورے پر لبیک کہا، اور یہاں پر اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس محنت کو قبول اور منظور فرمائے۔ تمام سے یہی گزارش ہے کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی علمی دروس، علمی سلسلے جو ایمان کی چنگاری کو پیدا کریں وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گے۔ آپ تمام طلبہ اور طالبات جو زوم میں بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں وہ طلبہ اور طالبات جو آن لائن ہونے کے باوجود، دور ہونے کے باوجود بھی ایک سوئی کے ساتھ الحمدللہ اس دورے کو سن رہے ہیں۔ یہ عادت اپنی جاری رکھیں، بنائے رکھیں، میں بہت ہی قابل مبارکباد سمجھتا ہوں آپ کو، اور آپ کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آف لائن ہو یا آن لائن ہو، جو بھی طلبہ یہاں پر شریک ہوئے ہیں، اللہ شرکت کو ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ اسی طریقے سے اور بھی شرکت کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔